آپ کو پتہ ہے ایک ہمیشہ وہ ٹسل رہی ہے کہ جی کراچی کا ہیومر اور پنجاب کا ہیومر ہے، اسپیشلی لاہور کا ہیومر اور جو کراچی کا ہیومر ہے. اور یہ آپ نے پرسنلی فیس بھی کیا ہوا ہے. ہم لوگ بھی اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم لوگ اگر کہتے ہیں جی کمیڈینز اگر ہیں تو صرف لاہور کے آتے ہیں یا پنجاب کے ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. کراچی کو کیوں اتنا انڈرمائن کرتے ہیں؟ رؤف لالا ہو گئے، شکیل بھائی ہو گئے، اتنے بڑے بڑے آپ کے نام آئے ہوئے ہیں جو کہ یہاں کے کمیڈینز ہیں، لیکن ان کو وہ ان کا فیئر شیئر نہیں ملتا جو ہم لوگ پنجاب کے کمیڈینز کو دیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا جو مجھے مسئلہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بریانی کا مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹ بریانی ایک زمانے میں بہت اچھی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. دوسری بریانیاں آ گئیں، دوسری بریانیاں بہتر ہو گئی. تو سب لوگ ٹیلنٹڈ ہیں مگر سب نام تو اسٹوڈنٹ بریانی کے یوز کر رہے ہیں، تو نام یوز کرتے ہیں لیکن نہیں نکلتا نا اس میں سے کچھ. لیکن جو دوسرے آ رہے ہیں وہ زیادہ چھائے ہیں، ان کی زیادہ برانچز ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں والوں نے نا اپنا فارمیٹ نہیں بدلا کبھی. پنجاب میں آپ دیکھیں ابھی بھی الگ الگ قسم کے شوز ہو رہے ہیں، الگ الگ طریقے کے شوز ہو رہے ہیں. بے شک کمیڈینز وہی ہیں لیکن وہ الگ الگ چیزیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہیں، جو مجھے لگتا ہے جو کمیڈینز ہیں خاص طور پہ ہمارے سینئرز، وہ ایک سرٹن فارمیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ اس سے کیونکہ نہیں نکلتے تو شاید اس وجہ سے وہ زیادہ کم لائم لائٹ ملتی ہے پنجاب. حالانکہ دیکھا جائے کہ کراچی میں اسٹینڈ اپ کامیڈی زیادہ ہوتی ہے، جو کراچی کمیڈینز ہیں وہ اسٹینڈ اپ کرتے ہیں، لاہور والے اسٹینڈ اپ نہیں کرتے. ہاں بالکل ایسی، بالکل ہمارا تھیٹر والی کامیڈی آ رہی ہے، آپ کی سچویشنل کامیڈی زیادہ آ رہی ہے. ہمارے یہاں کراچی میں امپروو زیادہ ہوتا ہے، شارٹ فارم میں امپروو بہت ہوتا ہے. پنجاب میں شارٹ فارم میں امپروو کم ہوتا ہے. تو وہ لیکن وہ دیٹ از اندر جنریشن جو یہ سب کر رہی ہے شارٹ فارم میں امپروو. اب آپ دیکھیں نا جو ہمارے پرانے کامیڈینز ہیں وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کہاں کرتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں کرتے. آپ کو کوئی بھی ایسی ویڈیو نظر نہیں آئے گی جس میں ہمارے جو سینئرز ہیں وہ اسٹینڈ اپ کا کوئی سیٹ کر رہے ہوں. وہ تو اب سب نئی جنریشن کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ہاں مگر وہ بھی وہی بات ہے نا کہ یہاں ہم لوگوں نے کامیڈی کو اب گالی بھی بنا دی. ہم افینڈ بڑا ہو رہے ہیں آج کل. پہلے ایک ٹائم پہ ہم کامیڈی کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. ہاں اب ہم وہ کینسل کلچر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا کینسل کلچر تو میں تو کہتا ہوں تو دوسری بات ہے. ہمارے یہاں ہمارا بھی مسئلہ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں بڑا یہ سمجھاتے ہیں کامیڈی بہت چھوٹی چیز ہے. آرٹسٹ خود ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت لوگ جو کامیڈی کی وجہ سے مشہور ہوئے، جب وہ تھوڑے سے مشہور ہوئے نا ان کو اپنا کام ہی چھوٹا لگنے لگ گیا. ان کو وہ نہیں یار مجھے تو ہیرو بننا ہے. موہب مرزا اچھا کیا تو موہب مرزا نہیں، موہب مرزا تو نہیں کہا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے خود ہی اس کو چھوٹا بنا دیا. لوگوں کو میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک دم سے نا ان کے اندر ہیرو آ جاتا ہے کہ ہم ذرا زور سے بال بنا لیں، ہم ذرا سوٹ پہن لیں، ہم ذرا کڑک والی ایکٹنگ کر لیں. کیونکہ ہمارے یہاں سیڈلی پرفارمنگ آرٹ صرف یہی ہے کہ آپ ایک لیڈ ایکٹر بن جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی، ہر کسی کا گول یہ ہے جو کریکٹر ایکٹنگ کر رہا ہے اس کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں ہے کہ میں زور کا ہیرو بن جاؤں. جو کامیڈین ہے اس کے بھی دل میں یہی ہے کہ میں زور کا ہیرو بن جاؤں. ان کو لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی کامیابی ہی نہیں ہے اگر آپ دوسرے کیونکہ ہم نے اپنا سکسیس کا سٹینڈرڈ وہ بنایا، بس وہ بنا لیا ہوا ہے. تو سارے اتنے انسیٹسفائیڈ ہے تو اس لیے اکثر لوگ تو چھوڑ ہی دیتے ہیں یہ کام. آپ دیکھیں نا اگر کوئی ہیومر کی وجہ سے مشہور ہے اور آپ اس کو ہوسٹنگ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے سب سے پہلے ہیومر ہٹاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے سوٹ بوٹ پہناؤ، میں ذرا کڑک بات کروں گا. بھائی آپ نہیں کریں کڑک بات، آپ کا نہیں ہے وہ، آپ کا گراؤنڈ وہ ہے ہی نہیں. آپ کا گراؤنڈ ہیومر ہے. اب آپ دیکھیں نا تابش جو ہے وہ جس چیز پہ آیا تھا وہ آج تک اس پہ جڑا ہوا ہے. وہ اپنے ہیومر کو نہیں چھوڑتا. وہ بھی چاہتا ہے تیار ہو کے بیٹھ جاتا اور وہ بتائیں آپ کی لائف کی اسٹرگلس. وہ نہیں کرتا یہ کام. وہ اپنے آپ سے سچا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے. تو وہ دیکھیں آپ شائننگ لائک اینی تھنگ. تو باقی سب چھوڑ دیتے اور وہ مجھے نہیں پتا کیوں چھوڑتے ہیں، کیا ہے، کیوں آپ کو چھوٹا لگتا ہے. انڈسٹری میں فیل بھی کراتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، فیل بھی کرواتے ہیں. اور میں آپ کو دیکھیں نا آپ کو ہمیشہ سائڈ والی چیز ہی ملتی ہے. جی ہم لوگ یہ تو نہیں کرتے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کامیڈی فلم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ کامیڈی کے اندر ہی لے کے آپ چل رہے ہیں. اچھا اس کامیڈی فلم کے اندر بھی آپ نے پھر ایک ہیرو رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے کامیڈینس کو ہی آپ نے ہیرو بنا کے لے کے بالکل. جیسے ہمارے یہاں سٹ کام ہے، ہمارے یہاں سٹ کام کیا بنتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے، 5 لوگ ہوتے ہیں، اینڈ میں فریز ہو جاتا ہے. گھر سے آپ باہر نکلتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنے کا بکتا ہے اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو وہ گھر کے اندر ہی کتنی سچویشن بنا لیں گے آپ. ہر سٹ کام کا ایک ہی ہے کہ گھر کے اندر. بلبلے کی کتنی ہو گئی ہیں؟ بلبلے چل رہے ہیں نا، کوئی 10-12 سال ہو گئے نا بلبلے. 3 کروڑ ایپیسوڈ، 15 سال. ہاں تو 15 سال اب نکال سکتے ہیں ایک گھر پہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 15 سال ہے. اس طرح تو آپ بیٹھے رہے میں آپ کی 3.5 گھنٹے گزار سکتا ہوں. تو وہ خود ہی مسئلہ ہے نا. دیکھیں اگر سٹ کام مہنگا بکتا ہوتا تو لوگ تجربے کرتے. اب میں نے یہ سوچا کہ یار 3 گھر ہیں، ایک ریسٹورینٹ ہے، تو جو شوٹ کرنے والا پروڈیوسر ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کے پیسے لگتے ہیں ان چیزوں کے، تو میرا تو بکتا ہی نہیں اتنے کا، تو نہیں گھر میں ہی رہو.
گھر میں پلمبر آ رہا ہے, گھر میں چور آ رہا ہے, انشورنس ایجنسی والا آ رہا ہے, سب گھر میں آ رہے ہیں, سب گھر میں آ رہے ہیں, اور آخر میں وہ کہہ رہے ہاں بس ایسے فریز ہو جاتا ہے بس. تو کہاں سے بڑا؟ ہاں اچھا مزے کی بات ہے, ہر بندہ چاہتا بھی کامیڈی ہے کہ جی ہم نے انٹرٹین ہونا ہے. اب آپ جب سنیما جاتے ہیں تو آپ کامیڈی فلم دیکھنے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ اچھا میں نے کامیڈی دیکھنی ہے. فون کے اوپر آپ سارے مان اللہ صاحب کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پرانے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں آ کے آپ وہ ہو جاتے ہیں دیکھے نہیں جی ہیرو جو ہے وہ وہی ہے, پھر ہیرو چاہیے نا, ہیرو. تو یہ ہماری بھی ڈبل اسٹینڈرڈ. ہاں سب کے مسئلے مل جل کے ایک مسئلے ہیں, جس نے اس چیز کو بڑا نہیں کیا, جس نے اس کو گلوریفائی نہیں کیا. پھر آپ وہ دیکھیں نا کہ آن دی ادر ہینڈ پہلے ایسے ہوتا تھا, شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ جو اس فیلڈ میں لوگ آتے تھے نا, ان کا ایک سرٹن فارمیٹ تھا کہ جی اسٹرگل سے آ رہے ہیں, بسوں میں لٹک کے آ رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں, 600 کلومیٹر سے پیدل چلتے آ رہے ہیں, تو سب کے دماغ میں یہ سیٹ تھا. اب کیونکہ جب دوسری طرف کے لوگ آ رہے ہیں جو صحیح گھروں سے آ رہے ہیں, جو پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, وہ جب اپنے پیسے مانگتے ہیں تو وہ پیسے بھی نہیں آپ نے دینے. تو جب آپ پیسے بھی نہیں دیں گے, اور دیکھیں سیدھی بات ہے, مہنگی چیز جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے, بالکل سستی چیز نہیں ہوتی ہے اچھی, یہ اس میں کوئی نہیں. تو آپ اگر ایک فرض کریں کوئی بندہ آیا بھی ہے, اور اگر اس کو آپ فائنینشلی نہیں کر رہے, تو وہ بھی کہے گا یار بھاڑ میں ڈالو, مجھے ایسا کیا کرنا ہے. تو آپ اس کو کسی بھی طرح گرو نہیں ہونے دے رہے. شاباشی تو ملتی نہیں ہے ہمارے یہاں شاباشی نہیں ملتی. آپ کو کبھی کوئی آگے نہیں کہتا یار زبردست کام کر رہے ہوتے. جب آپ کام کر رہے ہوتے اٹ از موسٹلی لائک کہ بس اپنا کام کریں اور گھر جائیں, اور امید نہ رکھیں کہ کوئی نکل کے آگے بولے گا یار ویل ڈن, کیونکہ ویل ڈن کہہ دیا تو سر پہ چڑھ جائے گا. دماغ میں یہی ہے نا کہ یار دماغی طور پہ بڑا ہو جائے گا, اس لیے اس کو زیادہ نہیں وہ کرو. تو وہ ایک ٹیچر نہیں کہتی تھی کہ بچے کی تعریف نہیں کرو, بچہ اسپوائل ہوگا. تو ہماری انڈسٹری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے یار کہ کوئی نکل کے آگے بولے گا یار آپ بہت اچھا کرتے ہیں. نہیں, آپ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے. تو نہ پیسے ہیں نہ اپریسیشن ہے, تو پھر جو ٹکتا ہے وہ بیچارہ ٹک جاتا ہے, جو نہیں ٹکتا وہ کہتا ہے. کس پوائنٹ پہ ریئلائز ہوا تھا کہ یار میں نے کامیڈی ہی کرنی ہے؟ اصل میں نے تھیٹر کیا تھا, سیریس تھیٹر سے شروع کیا تھا, اور میں ایک ایمرجنسی میں, جو میں ہر جگہ اس بات کی اپریسیشن دیتا ہوں, میں ایک ایمرجنسی میں کامیڈی پلے میں آ گیا تھا. وہ کامیڈی پلے تھا, اس کا نام تھا اب بیٹیبلس, جس میں جو وہ ڈانس پلے تھا, اس میں زرمینہ بریکنا, حسن رضوی اور وہاب شاہ پروڈیوسر تھے, اور اس کے ایکٹرس تھے. اس کا جو اسکرپٹ تھا اس میں نے جا کے آڈیشن دیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جگہ نہیں ہے. پھر ان کی مجھے ہفتے بعد کال ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو جب میں گیا تو پتہ لگا کہ جی ایک ایکٹر نے آنا تھا اسلام آباد سے, وہ پہنچ نہیں پایا ہے, تو ہم چاہ رہے وہ کریں. اچھا. وہ ایکٹر تھا یاسر حسین. یاسر کسی وجہ سے پھنس گیا اور وہ نہیں آ سکا, تو اس پلے میں میرا نام ہی یاسر تھا. تو وہ میں نے کیا. جب میں نے کیا تو پہلے شو کے بعد اسٹینڈنگ اوویشن ملی. تو میں نے کہا اچھا. دوسرے وہ کوئی 10-12 شوز تھے, روز اسٹینڈنگ اوویشن. تو مجھے اس وقت لگا کہ تو یاسر تب تک نہیں پہنچا تھا. نہیں مطلب یاسر پھر آئے نہیں نا اس پلے میں. اچھا, اس کے بعد ہاں مطلب وہ آ ہی نہیں سکتا تھا, تو پھر میں کاسٹ ہو گیا. تو پھر مجھے ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا جو میں کر رہا ہوں لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے. تو پھر میں نے شارٹ فارم امپروو پڑھا, ہمارا ایک ٹروپ تھا لول والے, اس کا نام تھا. تو پھر ان کے ساتھ پرفارم کیا. پھر میں کامیڈی میں گھس گیا, اور آئی فیلٹ کہ اف پیپل لائک می دس وے دین اوکے. تو پھر مجھے ٹی وی والے بھی جب تھیٹر سے اٹھا کے لے گئے. اس سے پہلے کامیڈی کی کوئی اس طرح انسپریشن وغیرہ نہیں کچھ آج تک نہیں ہے. میری کوئی انسپریشن نہیں ہے. میں ایسی جاہل آدمی ہوں, اگر آپ میرے سے بات کریں نا تو آپ بولیں گے یار بہت جاہل. میں فلمیں نہیں دیکھتا, میں ڈرامے نہیں دیکھتا, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, میرے پاس نہ ٹی وی ہے. آئی ہیو زیرو اسکرین ٹائم ان ٹرمز آف کانٹینٹ واچنگ, ہے ہی نہیں. مطلب میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کم زیادہ نہیں, واقعی نہیں. ہاں میں نے کبھی نیٹ فلکس نہیں دیکھا ہوا, مجھے نہیں پتا نیٹ فلکس میں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا یہ سیریل. میں سنیما زندگی میں 3 سے 4 بار گیا ہوں. تو میرا سنیما میں کڑھائی بکتی ہے, تجھے پتا ہے نا, مطلب سنیما بھی نہیں تجھے پتا کیا ہوتا ہے. نہیں پتا تو ہے, 3-4 میرا انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں جب تھیٹر بھی کرتا تھا نا, تو مجھے لوگ بولتے تھے یار انسپریشن اس کیریکٹر کی آپ نے کہاں سے لی. تو میں کہتا تھا نہیں, میرا سیدھا فارمولا تھا, میں کیریکٹر سنتا تھا, امیجن کرتا تھا, اپنے دماغ میں ایک امیجنری تصویر بناتا تھا اور کرنے لگ جاتا تھا. سو آئی ہیو نیور سین, آئی ہیو نیور واچڈ. مجھے ایک ٹیلی فلم میں جو روسا کے میاں ہے, ثاقب خان نام ہے ان کا میرے خیال سے, تو انہوں نے مجھ سے کرائی. تو انہوں نے مجھے ایک ریفرنس دیا کہ تو وہ ریفرنس دیکھ لے. میں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے کہا تو دیکھ. انہوں نے زبردستی مجھے دکھائی. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آئی کی ناٹ کاپی دس, مجھ سے نہیں ہوتا, یہ میرا اسٹائل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یار تو کر, مزہ آئے گا. جب میں نے پہلی لائن بولی تو انہوں نے کٹ کیا. انہوں نے کہا اچھا تم اپنے طریقے سے کرو جو تم نے سوچا تھا. تو جب میں نے وہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ کرو تم, کیونکہ تم اس میں اتنے انکمفرٹیبل ہو. میں نے کہا نہیں یہ میرا فارمیٹ نہیں ہے نا. آئی ووڈ ایکچولی اس سے کہ ایک وہ جو نہیں ہوتا پیورسٹ ہوتا ہے کہ یار مجھے اپنی ہی چیز خود ہی بنانی ہے. اگر مجھے
کہیں سے کوئی انسپریشن ہوگی تو میرے سے نہیں ہوگا. تو میں بس امیجن کر لیتا ہوں اس چیز کو دماغ کے اندر, وہ جو بھی اس کی تصویر بنتی ہے آئی پورٹریٹ. میں نے تھیٹر میں بڈھے کا بھی کریکٹر کیا, میں نے سارے ہر طرح کے کریکٹر, لیکن وہ سب میرے دماغ میں تھے, وہ کہیں سے نہیں تھے.